نتیجہ ہوتی ہے۔ یعنی جو کچھ تم اعمال کرتے ہو، گناہ کرتے ہو، تو ان گناہوں کی وجہ سے تمہارے اوپر مصیبتیں آ جاتی ہیں، تکلیفیں آ جاتی ہیں، تو گویا کہ گناہوں کی وجہ سے موسموں کے اندر تبدیلی ہو جاتی ہے۔ انسان اللہ تعالیٰ سے عافیت کا سوال کرے۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور آ کے عرض کہ اللہ کے نبی کون سی دعا بہترین ہے؟ تو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم انی اسألک العفو والعافیت فی الدنیا والآخرہ۔ اس دعا کے اندر دنیا اور آخرت کی عافیت کا سوال کیا گیا۔ وہ صحابی اگلے دن آیا تو آ کے عرض کہ اللہ کے نبی کون سی دعا بہترین ہے؟ میرے محبوب نے یہی دعا بتلا دی جس کے اندر عافیت کا تذکرہ آتا ہے۔ وہ تیسرے دن آیا، آ کے پھر یہی سوال کیا اللہ کے نبی کون سی دعا بہترین ہے؟ تو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم انی اسألک العفو والعافیت فی الدنیا والآخرہ۔ پھر میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس بندے کو دنیا اور آخرت کے اندر عافیت مل گئی تو سمجھ لو کہ وہ بندہ دنیا اور آخرت کے اندر کامیاب ہو چکا ہے۔ اور میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر ارشاد فرمایا میرے صحابہ کیا تمہیں ایسا عمل نہ بتاؤں جس کی وجہ سے اللہ تمہارے درجات کو بلند کر دیں گے؟ اللہ کے نبی ضرور بتائیں۔ تو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ سے عافیت کا سوال کیا کرو۔ جب اللہ سے عافیت کا سوال کرو گے اللہ عافیت عطا فرمائیں گے تو اللہ تمہارے درجات کو بلند فرما دیں گے۔ اسی طرح ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، اس دعا کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہم انی اسألک العفو والعافیت والمعافات فی الدنیا والآخرہ، اس دعا کے اندر تین چیزیں بتلائی گئی، عافیہ، معافات۔ جو بندہ اس دعا کا اہتمام کرے گا اللہ جسمانی، روحانی، دنیاوی، اخروی تمام اعتبار سے اس بندے کو عافیت عطا فرما دیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ سے عافیت کا سوال کرنا چاہیے۔ اور سردیوں کے موسم میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں توبہ استغفار بھی زیادہ کرنی چاہیے، چونکہ جب بندے کو شدت سردی کی وجہ سے بخار ہو جاتا ہے، بندہ بیمار ہو جاتا ہے، تو بعض مرتبہ اسی بیماری کے اندر وہ دنیا سے چلا جاتا ہے۔ اگر بندہ سردی کے اندر بھی توبہ استغفار کا اہتمام کرے اللہ استغفار کی وجہ سے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ جب گناہ معاف ہوں گے اللہ بندے کے لیے جنت کا فیصلہ فرما دیں گے۔